السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات علماء کرام، خاص کر کے جس مدرسے کی طرف سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، میں منتظمین کے تمام احباب کی طرف سے میں ان کا بے حد شکر ادا کرتا ہوں۔ خاص کر کے ہمارے بڑے بھائی فقہ محترم جناب اسد الامین صاحب، چونکہ ماشاءاللہ یہ خود ایک قاری ہیں، اور میں صبح سے سن رہا تھا یہاں جو بچے اپنے پروگرام پیش کر رہے تھے، مجھے سن کر بے حد خوشی ہوئی۔ یہ بچے مسائل بھی بیان کر رہے تھے اور اردو زبان میں بہت اچھی طرح سے اپنا پروگرام پیش کر رہے تھے۔ اس سے صاف ہوتا ہے کہ یہاں کے اساتذہ کرام نے ان بچوں کے اوپر کتنی اچھی محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان بچوں کو بھی بے حد ترقیات سے نوازے، اور ساتھ ہی ساتھ اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ صدر محترم کا حکم ہے اور ہمارے ناظم صاحب نوجوان عالم دین جس طرح سے حوصلہ افزائی فرما رہے تھے، میں ایک طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں، میں جس طرح سے وہ حوصلہ افزائی فرما رہے تھے، یہ بڑوں کا ہمارا طریقہ ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی اسی طرح فرماتے ہیں۔ بہرحال میں بے حد شکر گزار ہوں ان کا کہ بہت حوصلہ بڑھایا، ہمت بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی جو آپ تلاوت سماعت فرما رہے تھے، قاری گلزار حسین صاحب، یہ کہاں کے ہیں؟ آسام کے ہیں۔ کیسے پایا انہوں نے، آپ لوگوں نے ان کو؟ پتہ ہے آپ لوگ اس طرح کی جو محفلیں کرتے ہیں، خاص کر کے آسام میں جگہ جگہ یہ جو قرآن کریم کی محفلیں ہو رہی ہیں، اور آج نہیں برسوں سے ہوتی چلی آ رہی ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ ان محفلوں کا کیا فائدہ ہے؟ یہ نمونہ ہے۔ ان محفلوں کا فائدہ یہ ہے، ان سے پوچھئے ان کا شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ قاری صاحب سے پوچھئے ان کا شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ صرف یہی نہیں، آسام کے اندر اتنے سارے نوجوان قراء اس وقت بہترین قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، سن کر بے حد خوشی ہوتی ہے۔ آنے والے وقت میں انشاءاللہ جس طرح سے آپ لوگ مصر کے قراءوں کو سن رہے ہیں، ایران کے، ملیشیا، انڈونیشیا، تنزانیہ کے قراءوں کو سن رہے ہیں انٹرنیٹ پر، مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آنے والے وقت میں ہمارے ہندوستان کے یہ ہیرے چمک کر دنیا میں اپنی تلاوتوں کو پوری دنیا میں انشاءاللہ پھیلائیں گے، اور دنیا کے لوگ ان کی تلاوتوں کو سنیں گے کہیے انشاءاللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ قاری گلزار صاحب ہے، اسی طرح کے میں اگر نام لوں گا تو شاید صبح ہو جائے گی، اتنے سارے قراء ہیں۔ ہمارے قاری اسد صاحب، یہ بھی خود بھی ماشاءاللہ قاری ہیں اور ایک بہت بڑے ادارے سے جنہوں نے فراغت حاصل کی ہے۔ اسی طرح کے اتنے سارے قراء ہیں۔ ہمارے استاد محترم جناب قاری ریاض صاحب، میں نے ان سے لکھنؤ میں پڑھا ہے، منصالیہ فرقانیہ میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان محفلوں کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں جتنے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ایک گلزار نہیں بلکہ لاکھوں گلزار پیدا ہوں گے انشاءاللہ، اور انہی میں سے ہوں گے، انہی میں سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کا شوق و ذوق دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کے شوق و ذوق پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ یہ قابل تعریف ہے۔ میں قاری صاحب سے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ تو علماء بیٹھے ہیں، قراء بیٹھے ہیں، یہ تو سمجھتے ہیں قرآن کو، یہ قرآن کریم کے لہجوں کو سمجھتے ہیں، لیکن جو عام لوگ بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں قرآن کریم کی اتنی محبت ہے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کیجئے آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کی پاک کلام کی محبت آپ حضرات کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے سننے کو اور پڑھنے والے کے پڑھنے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے،
اور قبول فرما کر ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور قرآن کریم کی تعلیم کو صرف آسام نہیں، ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر عام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو سجانے والے مدرسے کے تمام مدرسین، منتظمین، ان تمام حضرات کی جو محنتیں ہیں، ان محنتوں کو قبول فرما کر ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔